آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا، لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا اور ایک ایسی مثالی زندگی کا نمونہ پیش فرمایا جس سے قیامت تک آنے والے انسان رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ کلاس صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور انہیں اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی اپنانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہمارے لیے باعث ہدایت، باعث رحمت اور باعث نجات بنائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے ادب و محبت کے ساتھ اس بابرکت موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی ہدایت اور رہنمائی کا ایک جامع انتظام واضح فرما دیا۔ اس کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35 میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے: اے اولاد آدم کی، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں کہ سنائیں تم کو آیاتیں میری، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے تو نہ ہوگا خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آنے والے نبی اور رسول بنی آدم سے ہی ہوں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے۔ جو کوئی ان کی دعوت کو قبول کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور بلا خوف اور غم زندگی گزارے گا، اور ان اصحاب کو جھٹلانے والے طرح طرح کے مصائب اور پریشانیوں میں گھیرے رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے۔ نبی آخر الزماں حضور علیہ السلام سے پہلے آنے والے انبیاء اور رسول کسی ایک قوم، گروہ یا علاقے کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ آپ نہ صرف عرب بلکہ تمام اقوام کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی دین مکمل ہوا ہے۔ اسی لیے جب تک یہ دنیا قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت و برکت کا معجب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تمام اقوام عالم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کو شروع فرمایا۔ اس سلسلے کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھرانے سے ہوئی اور بتدریج قبیلہ قریش، دیگر قبائل، مکہ، دوسرے شہروں اور قصبوں تک پھیلتے پھیلتے دوسرے ملکوں تک جا پہنچی۔ آپ کے پیغام کی عالمگیریت کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد آیات موجود ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 19،
اتارا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کروں اور جس کو یہ پہنچے۔ مذکورہ بالآیات میں لفظ ومن بلغ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عربوں کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین اول تھے، بلکہ اس دائرہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وسعت عطا فرما دے گی۔ اور چونکہ قرآن کی پہنچ جانے کا امکان روئے زمین کے ہر گوشے تک ہے، اس واسطہ دائرہ دعوت میں سارے عالم تک وسیع و محیط ہے۔ اللہ کریم نے اپنا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے، اور جب دین کی تکمیل ہر پہلو سے ہو گئی ہے تو اللہ کا انعام ہر طرح سے پورا ہو گیا ہے، تو اب اولاد آدم کا کوئی طبقہ اس کے فیض سے محروم کیوں رہے؟ یہاں پہ یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک گیر نہیں بلکہ عالمگیر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان۔ ترجمہ: وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں، کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی، اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اتارا ہے، وہی لوگ پہنچے اپنی مراد۔ تو کہہ، اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 to 158۔ کچھ اس طرح کی مزید آیات درج ذیل ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 119، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 151، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری، اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے۔ ترجمہ: اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کے سچا بتا دے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ بولے، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو اب گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سورہ العمران آیت نمبر 81۔
سورہ العمران آیت نمبر 101۔ اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی۔ ترجمہ: جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام پہنچانے والا لوگوں کو، اور اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے والا۔ جس نے حکم مانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس نے حکم مانا اللہ کا، اور جو الٹا پھیرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہباں۔ سورہ النساء آیت نمبر 79 to 80۔ سورہ الرعد آیت نمبر 7۔ اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے، تیرا کام تو ڈر سنا دینا ہے، اور ہر قوم کے لیے ہوا ہے راہ بتانے والا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 30۔ اسی طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گزر چکی اس سے پہلے بہت امتیں، تاکہ سناویں تو ان کو جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے، تو کہہ وہی رب میرا ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف آتا ہے رجوع کر کے۔ ترجمہ: اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجتے تھے ہم ان کی طرف، سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں، بھیجا تھا ان کو نشانیاں دے کر۔ سورہ النحل آیت نمبر 64۔ اور ہم نے اتاری تجھ پر کتاب اسی واسطے کہ کھول کر سناویں تو ان کو وہ چیز کہ جس میں جھگڑ رہے ہیں، اور سیدھی راہ سجانے کو، اور واسطے بخشش ایمان لانے والوں کے۔ ترجمہ: اور سچ کے ساتھ اتاری ہم نے قرآن، اور سچ کے ساتھ اتارا اور تجھ کو جو بھیجا ہم نے سو خوشی اور ڈر سنانے کو، اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے پڑھے تو اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور اس کو ہم نے اتارتے اتارتے اتارا۔ کہہ تو اس کو مانو یا نہ مانو، جن کو علم ملا ہے اس کے پہلے سے، جب ان کے پاس ان کو پڑھے گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدے میں، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا، اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے، اور زیادہ ہوتی ہے ان کی عاجزی۔ سورہ انبیاء 107۔ اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو رحمت بنا کر بھیجا جہاں کے لوگوں پر۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 1۔ بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلے کی کتاب اپنے بندے پر، تاکہ رہے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 56۔ اور تجھ کو ہم نے بھیجا ہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40۔ محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہیں اللہ کا، اور مہر سب نبیوں پر، اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا۔ ترجمہ: اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور چمکتا ہوا چراغ، اور خوشخبری سنا دے
ایمان والوں ہو کہ ان کے لیے ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگ ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 to 47، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 8 to 10۔ ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا، تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت رکھو اور اس کی پاکی بولتے رہو صبح اور شام۔ تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے۔ پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے نقصان، اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے، تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی مختلف انبیاء اکرام آپ کی آمد کی خبر اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت قرآن کریم کے سورہ الصف کی ذیل کی آیات میں مذکور ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے بھی اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ ترجمہ۔ اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل، میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس، یقین کرنے والا اس پر جو مجھ سے آگے ہے توریت، اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہے احمد۔ پھر جب آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، کہنے لگے یہ جادو ہے سری، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو، اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے، اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی، اور پڑے برا ماننے منکر۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوجھ دے کر اور سچا دین دے کر، کہہ اس کو اوپر کرے سب دینوں سے، اور پڑے برا مانے شرک کرنے والے۔ اے ایمان والو، میں بتاؤں تم کو ایسی سوداگری جو بچائے تجھ کو ایک عذاب دردناک سے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ سورہ الجمعہ کی مندرجہ ذیل آیات اسی حقیقت کو مزید واضح کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کسی مخصوص قوم یا زمانے کے لیے نہیں، بلکہ آنے والے تمام زمانوں اور لوگوں کے لیے ہے۔ ترجمہ۔ وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا، پڑھ کر سنایا ہے ان کو اس کی آیتیں، اور اس کو سنوارتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی، اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے سری بھول میں۔ اور اٹھایا اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے جو ابھی نہیں ملے ان سے، وہی ہے زبردست حکمت والا۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 to 3۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک کی روشنی میں یہ پڑھا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ کو جو بھی سمجھ آئی، جو بھی حاصل تفکر آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لازمی شیئر کریں۔ جی اصغر بھائی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو لازماً اس کی گائیڈ بک بھی ہم ساتھ دیتے ہیں تاکہ اس کا استعمال پراپر ہو، کوئی خرابی نہ ہو اور کوئی فالٹ نہ پیدا ہو، یوزر اس کو صحیح طریقے سے یوز کرے اور مثبت نتائج نکلیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مالک نے ایک سسٹم کے تحت ہمیں پیدا کیا اور ہم کس طرح زندگی گزاریں وہ طریقہ کار بتانے کے لیے مالک نے رسول بھیجے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالک نے رسول بھیجے۔ تو جتنے بھی انسان ذات ہیں ان سب کو جو جو ٹینیور گزرا ذہنی لیول کے مطابق رسول آتے گئے، لیکن ایک چیز ہم نے کامن ملی ہمیں، ہر نبی نے بعد والے آنے والے نبی کا ایک انٹروڈکشن بھی کروایا اور نبی علیہ السلام کی بشارت بھی دی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تشریف فرماتے ہیں تو آپ کی تعلیمات ہر مکتبہ فکر کے لیے رہنما ہیں۔ آج کے دور میں لے لیں یا 1400 سال پہلے کے دور میں لے لیں یا آنے والا دور ہوگا، ہم جب بھی قرآن پاک کھولتے ہیں ہمیں ہمارے ذہنی لیول کے مطابق رہنمائی ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو تعلیم پیش کی ہے اس سے فلاح حاصل ہوتی ہے، قوم عروج حاصل کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو نقطے پیش کیے اس میں سے چیدہ نقطے ہیں۔ آپ نے قوانین الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کو کھول کے بتایا۔ آپ نے بتایا کہ ایسے کام کیے جائیں جس کے نتائج مثبت ہوں، نہ کہ غیر صالح عمل کیے جائیں جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، اس کو باطل کہا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کی تعریف آپ نے ہمیں بتائی اور نعمتوں کو حاصل کرنے اور شکر کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے اپنی تعلیم میں ہمیں بتایا کہ پاک اشیاء اس لیے حلال ہیں کہ اس سے ہماری انسان ذات کی گروتھ ہوتی ہے اور ناپاک اشیاء سے ہم ڈیمیج ہوتے ہیں، ذہنی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے کسب کے جو بوجھ ہیں جس کے تلے ہم پھنسے ہوئے ہیں، مختلف طبقے ہیں اور تکلیف میں ہیں، وہ ہم سے کیسے اتریں گے۔ آپ نے ہمیں استغفار کا سسٹم سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے نور پیش کیا جس کی روشنی میں ہم زندگی کا سفر جاری رکھ سکیں گے اور تکالیف سے بچتے ہوئے سکون والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہم حال پر کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں سوچیں، اور آخرت کیا ہے اور ہمیں پھر آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ آپ نے ہمیں سمجھایا۔ آپ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم کو جو بھی تکلیف آتی ہے یہ ہمارے کسب اور نفس کی کمائی ہے، جو بھی بھلائی آتی ہے وہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے۔ آپ نے ہم کو سمجھایا کہ ہم بطور مخلوق انسان ہیں، ورنہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہمارا مالک اللہ تعالیٰ بھی ہے، ورنہ ہم تو جانوروں کی طرح لڑ رہے ہوتے۔ آپ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو کھول کے بتایا اور اس کی بندگی کرنے کا ہمیں سکھایا۔ تو آپ علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ آپ کی رحمت۔ جی علیہ السلام بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ حضور علیہ السلام کے متعلق بات کی، کیونکہ آج کا ٹاپک اتنا وسعت والا ہے کہ ہم بچپن سے یہ چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک قوم، ایک زمانے کے لیے یا ایک کسی انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے بھی درخواست ہے، آپ آج کے ٹاپک میں آپ کو جو بھی سمجھ آئے، جو بھی پوائنٹس آپ کو کلک کیا، آپ لازمی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی عائشہ باجی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، آج کا ٹاپک ماشاءاللہ سے بہت وسعت والا ہے، تو اس میں تھوڑا سا میں حصہ ڈالنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے رحمت ہے اور مشعل راہ ہے، ہدایت ہے۔ تو اس میں جیسے کہ ہم ان کی زندگی کو 1400 سال پہلے پڑھتے ہیں تو اس ٹاپک سے پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ
جو وقت گزر چکا ہے، جو موجود ہے اور جو آنے والا ہے، ہر حال میں، ہر عالم میں وہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہیں، مشورہ بھی ہیں۔ اور جتنی بھی جو بھی علوم ہیں دنیا میں، اور جو اس وقت ترقیاں ہو رہی ہیں، جو بھی علم مل رہا ہے، یہ سب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہی ہم کو مل رہا ہے۔ اور جو پورا یونیورس کا اگر ہم دیکھیں، جسے آج سائنسدان ایکسپلور کر رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے ہمیں وہیں سے مل رہا ہے۔ اور آئندہ بھی اگر ہم دیکھیں تو انہی کی ذات ہی جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرتی معاملات میں، ہمارے سماجی معاملات میں۔ تو وہ تو ہمارے لیے ایک روشن دلیل ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں ان سے ہی متصل ہوں، تاکہ وہیں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جیسے اس صورت میں سورہ الانعام کی 19 میں لکھا ہے کہ اترا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کروں جس کو یہ پہنچے۔ تو جب تک یہ پہنچتا رہے گا تو ان پر یہ ان کو فہم اور اس کا ادراک ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، جو اس کو چاہے اپنے درجے پر، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ترتیل سے درجہ بدرجہ آپ پر آتا ہے، آپ کے ظرف سے۔ تو جیسے جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اسے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی بیٹا، شکریہ۔ بہت شکریہ عائشہ باجی، آپ نے بہت زبردست پوائنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے اتنا سیکھنے کا عمل ہے کہ ہم لوگ خود کو کیسے بہتر کریں۔ وہ بالکل ہمارے لیے ایک کامل نمونہ تھے۔ انہوں نے پریکٹیکل کر کے ہمیں بتایا، باتوں سے ہمیں نہیں سکھایا، انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اب ان کی شان کے متعلق جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ آپ سب احباب سے بھی درخواست ہے، کوئی بھی پوائنٹ آپ کو کلک کرے، کوئی بھی ایسی بات جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو لازمی شیئر کریں آج کے ٹاپک سے متعلق۔ جی عائشہ باجی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کہنا چاہوں گی بس چھوٹی سی بات کہ بہت بڑا ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ ہمارے پہ یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحم بن کے ہمارے لیے پورے عالمین کے لیے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ہمارا یہاں پہ دنیا میں آنا، ہماری پریزنس، ہماری جو بھی بلیسنگز ہیں، جو سب دیکھا جائے تو وہ انہی کے کرم سے ہے۔ اور میں جب اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہوتی ہوں قرآن پاک، تو وہ ہمیشہ یہ سوال کرتا ہے ہم ہم کیسے مطلب ہوئی وہ نہیں پچھلی قوموں پہ آئی۔ تو ہمیشہ اس کو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا، ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے، یہ ہمارے یہی دعا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو کہ ابھی تک کہتے ہیں نا، یہ سب کرم ہے ان کا، جو اب تک بات بنی ہوئی ہے، ہماری بات ہی اس وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ ان کا کرم ہے۔ تو ہم مطلب وجہ سے، ان کی وجہ سے ہی ہمارا کہتے ہیں کہ ہمیں پاک بنا دیا، ہمیں آیت مل گئی۔ تو بہت بہت پیارا کا ٹاپک ہے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ عائشہ باجی، آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ بالکل ان کی نظر کرم ہے، ان کی عطا ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ منسلک نہیں ہوتے، ہم لوگ ادب میں نہیں ہوتے، ہم لوگ درود و سلام نہیں بھیجتے، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، انہوں نے پھر بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ آج کے اس ٹاپک سے متعلق جب میں پڑھ رہی تھی تو بابا جی اپنی کتاب میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور اپنے محبوب بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے،
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ربوبیت ہے۔ اگر اس دنیا کو ہم ایک عالم سمجھ لیں تو عالمین سے مراد یہ ہے کہ دنیا ایک نہیں، بے شمار دنیایں ہیں۔ جیسے ہماری دنیا ہے، اس دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اسی طرح بے شمار عالمین ہیں۔ جب ہم ایک دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس دنیا میں زمین کے ساتھ ساتھ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی سمتوں کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ معدنیات، نباتات، جمادات اور دوسرے مخلوقات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ زمین پر چوپائے ہیں، پرندے ہیں، زمین میں درخت ہیں، بے شمار گیسز ہیں۔ زمین پر سمندر ہے اور سمندر کی مخلوق ہے۔ طلب یہ ہوا کہ عالم سے مراد وہ دنیا جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کو وسائل فراہم کرتا ہے۔ ربوبیت کا مطلب ہے کفالت کرنا، وسائل پیدا کرنا اور ان وسائل کو مخلوق تک پہنچانا۔ اللہ مخلوق کی کفالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی جس میں اربوں کھربوں دنیایں ہیں، کروڑوں سورج اور کروڑوں چاند ہیں، اور ارب در ارب درخت ہیں، ہوا ہے، آکسیجن ہے، گیسز ہیں۔ اب باقی رہا تقسیم کا مرحلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد، ہم نے تمہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کائنات میں توازن قائم کر کے رحمت کے ساتھ ان وسائل کو تقسیم کرو۔ تو اس پیراگراف سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام تمام انسانیت نے، تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی ان دنیاؤں میں بس رہی ہیں، ان سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ان سب کو وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ جی تنویر بھائی۔ بہت شکریہ بھائی جی۔ آج کے سیشن کی وساطت سے ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ بات طرز فکر اور گہرائی سے سوچنے کی ہے۔ اگر ہم گہرا تفکر کریں تو پوری انسانیت بلکہ پوری کی پوری کائنات کے پاس کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں سوائے اسوہ حسنہ کاملہ مبارکہ پر چلنے کے فلاح کو پایا جا سکے اور ہدایت حاصل کر سکے۔ جیسا کہ سیشن میں ہم نے سنا اور ملاحظہ کیا کہ پورے قرآن پاک میں پھیر پھیر کر حضور علیہ السلام کی بات، آپ کا ذکر مبارک اور اسوہ حسنہ کا بیان ہے اور نجات کا ذریعہ، اور یہ سب ہمیں محبت سے عمل کے ذریعے حاصل ہوگا۔ ہم جب تک زندگی کے تمام مراحل سیدنا حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں گزاریں گے تو سکون اور ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی ضمن میں حضور بابا جی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک مذہب یا ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور نور کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت کا مظہر ہے، جس سے ہر زمانے اور ہر نسل کے انسان فیضیاب ہوتے ہیں۔ حضور بابا جی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انسان کو اس کی اصل حقیقت یعنی روحانی شعور، محبت، اخوت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا راستہ دکھایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات انسان کو ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ باطنی ارتقاء، قلبی سکون اور معرفت الہی کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص سیرت طیبہ کو اپنا نمونہ عمل بناتا ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی میں توازن، محبت اور امن حاصل کرتا ہے بلکہ انسانیت کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے راستے پر بھی گامزن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا دائمی سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی خاص رحمت اور عطا کے ذریعے حضور علیہ السلام کے ہی طفیل آپ ہی کی محبت اور قربت ہر لمحہ عطا فرمائے۔
جو کہ دائمی ہو۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ بہت شکریہ بھائی۔ آمین سم آمین، بہت شکریہ آپ کا تنویر بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ جب ہم اسوائے حسنہ پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ منسلک ہونا جڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم عمل کر کے دکھائیں گے، اگر کسی کو باتوں سے بلائیں گے تو وہ بہت کم ہی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے، لیکن جب ہم عمل سے دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ سکیں اس راستے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا نہ فرمائی ہوتی تو ہم اپنے رب کو کس طرح پہچانتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی وسیلہ ہیں ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے منسلک ہونے کے لیے۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، آپ لوگ اگر اس پوائنٹ پہ کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں تو لازمی ہینڈ ریز کر کے اپنا پوائنٹ ضرور شیئر کریں۔ جی خالد بھائی۔ بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا یہ سیشن سننے سے ایک بات کا بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رہبر بن کے آئے نا۔ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ عالم کو اگر یہ لے لیں تو ایسی کئی دنیایں یا کئی عالمین جو گزر چکے یا ہیں یا آئیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے لیے رحمت بن کے آئے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے ہیں نا۔ تو ایک تو یہ کہ محض جو ہم آج کل مسلمان سمجھتے ہیں کہ بھائی یا غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر ایک گروہ جو ہے وہ ہی مسلمان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور سارے جو ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، پوری کائنات ان کی امت میں آتی ہے دیکھا جائے تو۔ پھر افسوس کی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ تھا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کی رحمت جو ہے وہ عالمین پہ محیط ہے، اور ہر جو آنے والا نفس ہے ان کے لیے وہ باعث رحمت اور ہدایت ہیں اور باعث شفاعت کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو ہم نے مسلمانوں نے بھی نا ان کے محض وجود کو ہی لے کے تو وجود کے ساتھ ہی معاملات کو جو ہے وہ ریلیٹ کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو آنے والے سارے زمانوں کے لیے نبی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محض ہم وجود کے ساتھ اس کو منسلک رکھیں اور وہ وجود ہم کہیں کہ بھائی وہ زمین کے نیچے چلا گیا؟ تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ جو محسوس ہو رہا تھا آج کے سیشن میں، کہ کم از کم میں اپنی بات کروں گا کہ اس سسٹم سے جڑنے سے پہلے میرا بھی دھیان اس طرف نہیں گیا، کہ سیرت بھی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا مختلف مضامین میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی پڑھا گیا سبجیکٹس کے حساب سے، یا درسوں میں، مسجدوں میں، خطبوں میں، تو اس چیز کا بہت بڑا احساس جو ہے نا وہ ابھی ہوتا ہے، اور اللہ کرے ہم سب مسلمانوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کا خالد بھائی، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے ساتھ ڈسکس کیے کہ ایک بات جو میرے مائنڈ میں آ رہی تھی کہ ہم لوگ غیر جانبدار نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو وسائل اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں وہ ایک قوم، ایک ملک یا ایک مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم ان چیزوں کو محدود کر دیتے ہیں، تو ہم نے اس چیز سے نکل کر غیر جانبدار ہو کے سوچنا ہے۔ نہ ہم مسلمان ہیں، نہ مرد ہیں، نہ عورت ہیں، بس غیر جانبدار ہو کے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے، اپنے دنیا کے جو معاملات ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بھی اگر وہ ہم تھا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم پر آج بھی ویسے ہی رحمت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہیں ہمارے ساتھ۔
تو ان کی جو رحمت ہم محسوس کرتے ہیں، ان کی شفقت، ان کی محبت، تو یہ تھوڑی سی غور طلب باتیں ہیں جو ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم سیرت کو صرف سننے کی حد تک ہی پڑھتے ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے یا اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں، پریکٹیکل میں لے کر آئیں اپنی چیزیں۔ جی نفیسہ باجی۔ السلام علیکم۔ جی باجی، ایک پوائنٹ جو آیت جو ہم نے پڑھی آج سیشن میں، سورۃ النساء کی آیت 79 کے مفہوم بیان کروں گی کہ جو بھی بھلائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں پہنچتی ہے، اور جو برائی ہے وہ ہمارے نفسوں کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے ہمارے اندر کام کر رہا ہے، اور جو ہم ہیں یا نفس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی دوری پیدا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس امر ربی سے۔ تو اسی بنیاد پہ بہت سارے شکوے شکایات ہمیں رہتی ہیں روزمرہ زندگی میں، بہت ساری جو مشکلات ہمیں آتی ہیں یا کوئی بھی مصیبت میں ہم گر جاتے ہیں، تو اس میں پھر ہم یا تو دوسروں کو، ارد گرد کے لوگوں کو ہم رسپانسبل ٹھہراتے ہیں، ایون ہم اللہ سے بھی شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ تو نے کیا کر دیا۔ تو یہ آج ہمیں سبق لے کے جانا ہے یہاں سے کہ ہماری زندگی میں آنے والی جو بھی مصیبتیں مشکلات ہیں وہ ہماری اپنی کمائی ہوئی ہیں، ہمارے اپنے نفسوں کی کمائی ہے۔ تو آج کے بعد اگر ہم شکوہ شکایت ختم کریں اور شکر گزاری کی طرف بڑھیں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی ایسی ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ ورنہ ہمارے اعمال ہم دیکھیں، کیونکہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں اپنا احتساب اگر خود کریں ہم، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم شکر گزاری کی طرف ہمیں آنا۔ الحمدللہ۔ جی تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا نفیسہ باجی، آپ نے بالکل صحیح طرف ہمارا دھیان لے کر گئے کہ ہم لوگ شکر بہت کم ادا کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ آپ لوگ جتنا بھی آپ لوگ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ تو ہم لوگ شکر گزاری کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس بچے ہیں، لیکن ہم شکر ادا بہت کم کرتے ہیں۔ جی نذیر بھائی، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں اس کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچ بولنا، دوسروں سے محبت کرنا، ادب کرنا، اچھا اخلاق اپنانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دلوں میں اپنے حبیب حضور علیہ السلام کی محبت پیدا فرما دے، ہمیں ان کی سنت پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔